اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم اجمعین من الآن إلى يوم الدين اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين رب العالمين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا صلوات بیت اور اہل بیت کے عنوان پر آپ سے مسلسل گفتگو جاری رہی. سرکار باب المراد باب الحوائج قمر بنی ہاشم حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کرم ہے کہ آج گفتگو اپنے 8ویں مرحلے میں داخل ہو رہی. سورہ بقرہ کی 125ویں آیت کا مختصر سے ٹکڑا ہے جس کی تلاوت روزانہ آپ حضرات کے سامنے کی جا رہی ہے. ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے انسانوں کے لیے اس بیت کو یعنی خانہ کعبہ کو مثابہ اور امن کی جگہ قرار دیا. یعنی ثواب اور امن کا مرکز یا مثابہ کے معنی ملتے ہیں لوٹ کر آنے کی جگہ اور رجوع کرنے کی جگہ. کل کی مجلس میں نے آپ کے سامنے خانہ کعبہ کے متولی جناب عبد المطلب کا تذکرہ کیا تھا، جنہوں نے خانہ کعبہ میں 1000 سال سے جو زمزم پوشیدہ تھا
اس کو اپنی کوشش سے اور اللہ کی دی ہوئی توفیق سے دوبارہ حاصل کی۔ عزیزوں، یہ خانہ کعبہ اس وقت رائج تقریباً تمام مذاہب کے لیے مرکز عبادت تھا۔ تمام مذاہب کے افراد خانہ کعبہ کے قریب آتے تھے اور خانہ کعبہ کے قریب آ کر اپنی اپنی عبادت انجام دیتے تھے۔ جناب عبد المطلب کے زمانے میں جہاں بہت سے کام ہوئے، وہیں ایک اہم ترین واقعہ بھی جناب عبد المطلب کے دور تولیت میں پیش آیا۔ عزیزوں، اس وقت یمن کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا زرع۔ جب یہ تیار ہو کر اپنے تخت حکومت پر بیٹھتا تھا تو اپنے بالوں کی ایک لٹ کو اپنی پیشانی پر ڈال لیتا تھا، لہذا اس کو ذو نواس بھی کہا جاتا تھا۔ یہودی المذہب تھا اور بہت کٹر قسم کا یہودی تھا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ اس نے 20,000 عیسائیوں کو زندہ جلا دیا۔ لیکن اس سے ایک بات کا اور اندازہ ہوتا ہے کہ یمن کی سرزمین پر ہمیشہ مذہب کے نام پر قتل و خون کا سلسلہ جاری رہا، جو آج تک جاری ہے۔ چونکہ یمن میں اسلام مولا علی کے ذریعے سے پھیلا تھا، لہذا یمن میں اکثر لوگ مولا علی کے چاہنے والے تھے اور ہیں۔ لیکن اہل بیت کے جو دشمن وہاں حکمرانی کر رہے ہیں وہ ہمیشہ سے اہل بیت کے چاہنے والوں پر ظلم و ستم ڈھاتے رہے اور آج بھی وہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ عزیزوں، بڑے افسوس کے ساتھ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ بین الاقوامی یعنی انٹرنیشنل اور مقامی طور پر جو ہم سلام اتحاد پیش کرتے ہیں اس کا جواب کبھی 150 لوگوں کے قتل کی صورت میں ملتا ہے، کبھی کسی جلوس میں بلاسٹ کے طور پر دیا جاتا ہے، کبھی شیعوں کو ذبح کر کے دیا جاتا ہے۔ جہاں کچھ بس نہیں چلتا وہاں بے ضرورت مظاہرے کر کے ہماری اعضاء میں خلل ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، جیسے کل سے لکھنؤ میں یہ سلسلہ شروع کیا تھا۔ بہرحال لوگ کچھ بھی سوچیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ عزاداری اللہ کا وعدہ ہے، اور جتنے بھی عزادار کیوں نہ قتل ہو جائیں لیکن عزا امام حسین ختم ہونے والی نہیں۔ تو بہرحال یمن کا بادشاہ تھا، نام زرع تھا، ذو نواس کہلاتا تھا۔ اس نے 20,000 عیسائیوں کو جلا کر موت کے گھاٹ اتارا۔ اس وقت حبش میں اور روم میں عیسائیوں کا دبدبہ تھا، ان کی حکومت تھی۔ جب وہاں تک یہ خبر پہنچی کہ ذو نواس نے 20,000 عیسائیوں کو قتل کر دیا، تو حبش اور روم کے بادشاہوں نے مل کر ایک لشکر یمن کی طرف روانہ کیا ذو نواس کو شکست دینے کے لیے۔ اس لشکر کا سردار بنایا گیا ایک شخص کو جس کا نام تھا اریات، اور ایک شخص اس کا ماتحت تھا جس کا نام تھا ابرہا۔ یہ لوگ حبش سے چلے اور انہوں نے تقریباً 60,000 کے لشکر کے ساتھ
یمن پر حملہ کیا۔ جب ذو نواز کو معلوم ہوا کہ 60,000 کا لشکر آیا ہے تو اس میں مقابلے کی تاب نہ تھی، اس لیے کہ اکثر جو لوگ ظالم ہوتے ہیں وہ بڑے بزدل بھی ہوتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ جو ظالم ہوتے ہیں وہ بڑے بزدل بھی ہوتے ہیں۔ میرے خیال میں ان نوجوانوں کو بخوبی اندازہ ہوگا کہ داعش کے جو لوگ ویڈیو کلپس میں لوگوں کی گردنیں کاٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، جب خطرہ محسوس کرتے ہیں تو عورتوں کی طرح برقع اوڑھ کے بھاگتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ تو یہ ذو نواز جو ہے یہ سمندر میں پھاند پڑا اور ہلاک ہو گیا، اور اریاد اور ابرہہ کو کوئی محنت کوئی کوشش نہیں کرنا پڑی، یمن فتح ہو گیا۔ جب یہ دونوں یمن پر غالب آ گئے تو ان دونوں کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ اریاد چونکہ تھوڑا سا معتدل قسم کا آدمی تھا، لیکن ابرہہ بہت شدت پسند تھا، لہذا اریاد یہ کہہ رہا تھا کہ ہم یمن پر حکومت کریں گے، اپنی بات لوگوں تک پہنچائیں گے، لیکن جبراً کسی کو عیسائی نہیں بنائیں گے، جو یہودی ہے وہ یہودی رہے، جو عیسائی ہے وہ عیسائی رہے۔ لیکن ابرہہ یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں، ان لوگوں کو زبردستی عیسائی بنایا جائے اور ان کو عیسائی مذہب قبول کرایا جائے۔ آپس میں اختلاف ہوا، ان کے اختلاف کی وجہ سے لشکر بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور یہاں پر نوبت ان دونوں کے درمیان جنگ کی آ گئی۔ تو ابرہہ نے اریاد کے سامنے یہ پرپوزل رکھا کہ بھائی لشکر کو آپس میں لڑانے سے کیا فائدہ، اختلاف ہمارے تمہارے درمیان ہے، لہذا آؤ آپس میں مقابلہ کر لیں، ہم تم پر غالب آ جائیں یا تم ہم پر غالب آ جاؤ۔ اریاد نے اس بات کو قبول کر لیا۔ اب یہ دونوں میدان میں آئے۔ سب سے پہلے اریاد نے نیزے سے ابرہہ پر حملہ کیا، اتنا شدید حملہ کیا اس نے نیزے سے کہ اس کا ہونٹ بھی کٹا اور ناک بھی کٹ کے زمین پر گر گئی۔ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، ناک بھی کٹ کے زمین پر گر گئی، یہ زمین پر گر پڑا۔ لیکن اس کا ایک غلام تھا، ادھر اریاد جیسے ہی وار کرنے کے بعد تھوڑا سا سنبھلا تو ابرہہ کے غلام نے ایک وار کیا اریاد کے اوپر، جو اس کی گردن پہ لگا، وہ بھی زمین پر گرا اور پھر اٹھ نہیں پایا۔ بہرحال ابرہہ کا علاج ہوا اور یہ ٹھیک ہو گیا۔ جب یہ ٹھیک ہو گیا تو وہ تو مر گیا، یہ ٹھیک ہو گیا۔ اس نے یمن کے اوپر قبضہ کر لیا اور یمن کا حاکم بن گیا۔ اب اس میں اور بھی بہت سی باتیں ہیں، لیکن میں سب چھوڑ رہا ہوں کہ پھر کس طرح سے نجاشی اس سے ناراض ہوا اور اس نے اس کو راضی کیا۔ بہرحال یہ یمن کا حاکم بن گیا، حکومت کرنے لگا۔ اب اس نے عیسائیت کو پھیلانا شروع کیا، بہت سے چرچ بنوائے، بہت سے گرجا گھر بنوائے، بہت سے کلیسے بنوائے۔ اب یہ چاہتا تھا کہ لوگ عبادت کرنے کے لیے یہاں آئیں۔ اب یہ نیا نیا یمن میں آیا تھا، اس نے دیکھا کہ یمن کے لوگ مکے کی طرف جا رہے ہیں، تو اس نے پوچھا کہ تم لوگ مکے کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ مکے میں خانہ کعبہ ہے اور ہم خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ میں نے عرض کیا، اور انشاءاللہ کل کی مجلس میں یہ میٹر بھی آپ کے سامنے عرض ہوگا کہ پہلے سب آتے تھے لیکن بعد میں روکا گیا ہے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ اس میں بھی ایک پیغام ہے۔ تو بہرحال یمن سے بھی لوگ آتے تھے، تو اس نے پوچھا یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ لوگ حجاز کی طرف جا رہے ہیں، مکے جا رہے ہیں، وہاں خانہ کعبہ ہے، یہ لوگ خانہ کعبہ کی عبادت کے لیے جاتے ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ وہاں کیا ہوتا ہے؟ کہا لوگ جاتے ہیں، بڑے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، سونے چاندی کے زیورات چڑھاتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں تم لوگوں کے لیے یہیں ایک عبادت خانہ بنوائے دیتا ہوں، وہاں جانے کی ضرورت نہیں۔ تو اس نے ایک عبادت خانہ بنوایا اور بہت بلند عبادت خانہ بنوایا، لیکن لوگ اس عبادت خانے کی طرف کم آئے اور مکے کی طرف زیادہ جا رہے تھے۔ اس نے اس میں سونا چاندی چڑھانا شروع کیا، اس کو سونے سے پیلا کر دیا اور بہت بلند اس نے وہ چرچ بنوایا۔ اس چرچ کا نام تاریخ میں ملتا ہے قلیس۔ کیا نام ملتا ہے؟ دیکھیں بچے یاد رکھیں، اس کا نام ملتا ہے تاریخ میں قلیس۔ قلیس کے معنی ہوتے ہیں پگڑی گرا دینے والا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ قلیس کے معنی ہوتے ہیں پگڑی گرا دینے والا، پگڑی گرا دینے والا۔ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ قلیس کے معنی ہوتے ہیں پگڑی گرا دینے والا۔ اس نے اتنا بلند وہ چرچ بنوایا تھا کہ اگر کوئی اس کی بلندی کو دیکھنا چاہے سر اٹھا کر تو اس کی پگڑی گر جاتی تھی۔
لہذا اس کا نام اس نے قلیس رکھا. لیکن اب بھی لوگ یہاں آنے کے لیے تیار نہیں تھے, تھوڑے بہت لوگ آتے تھے, باقی لوگ مکے کی طرف جاتے تھے. تو اب اس کے دل میں کعبے سے حسد پیدا ہوا, اور جب حسد پیدا ہوا تو اس نے کہا کہ یہ لوگ ایسے نہیں مانیں گے, یہاں نہیں آئیں گے, وہیں جائیں گے, اور میں چاہتا ہوں کہ یہ مرکز عبادت کا بن جائے. لہذا اس نے یہ سوچا کہ ہم جائیں گے اور جا کے خانہ کعبہ کو ڈھا دیں گے. جب کعبہ ہی نہ رہے گا تو لوگ مجبور ہوں گے یہاں آنے کے لیے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بہت توجہ کے ساتھ سنیے جو میں عرض کر رہا ہوں. تو یہ ابرہہ یمن سے چلا. اب جب یمن سے چلا تو اس نے آنے سے پہلے حبش کے بادشاہ نجاشی کو خط لکھا اور اس سے کہا کہ تم کچھ ہاتھی یہاں بھیج دو. اس نے وہاں سے افریقہ کے ہاتھی مشہور ہیں, اس نے ہاتھی وہاں بھیج دیے. بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ 13 ہاتھی لے کے آیا, بعض روایتوں میں کہ کچھ زیادہ ہاتھی لے کے آیا, اور ایک بہت بلند قامت ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا, اس کے اوپر خود بیٹھ کے مکے کی طرف چلا. کس ارادے سے چلا کہ ہم جائیں گے اور جا کے خانہ کعبہ کو ڈھا دیں گے. جب کعبے کا قصہ تمام ہو جائے گا تو اب لوگ مجبور ہوں گے قلیس کی طرف آنے کے لیے. اب وہی عبادت کا مرکز ہوگا, کعبے کا نام و نشان نہیں رہے گا. اب یہ چلا. اب جب چلا تو مکے کی طرف بڑھا. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. اکثر کتابوں میں اس کا نام ابرہۃ الاشرم ملتا ہے. اشرم کہتے ہیں اس کو جس کی ناک کٹی ہوئی ہو. کیا سننا ہے آپ, خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا. اشرم اسے کہتے ہیں جس کی ناک کٹی ہوئی ہو, جس کی ناک کٹی ہوئی ہو. چونکہ اریاد کے حملے میں اس کی ناک کٹ گئی تھی, لہذا اس کو اشرم کہا جاتا تھا. اکثر کتابوں میں یہ نام ملتا ہے اشرم. ایک جملہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ کیا انتظام قدرت ہے. بہت توجہ چاہتا ہوں کہ بیت کا دشمن آ رہا ہے تو ناک کٹا. خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی الہی انتظام تھا کہ جو بیت کا دشمن تھا اس کی ناک کاٹ دی گئی, اور جو اہل بیت کا دشمن نظر آیا اس کی ناک رگڑ دی گئی ہے. ایک صلوات محمد و آل محمد. تو بہرحال ایک صلوات اور پڑھ دے محمد و آل محمد. تو ہاتھی پر بیٹھ کے یہ نکٹا چلا. کاہے کے لیے چلا؟ کہ بیت کو گرانے کے لیے چلا. آیا بنو ثقیف کی طرف سے ہو کے آیا. وہ لوگ پہلے ہی جناب عبد المطلب کے دشمن تھے, انہوں نے اس کو سہارا دیا, اس لیے کہ وہ ایک اور بت خانہ ثقیف میں بنائے ہوئے تھے. کعبے کی عداوت ان کے دل میں بھی تھی, تو انہوں نے اس کو راستہ بنایا. اس نے کعبے سے 2 منزل پہلے آ کے قیام کیا. اب قیام کرنے کے بعد ابرہہ نے اپنے ایک سپہ سالار کو بھیجا اور کہا جاؤ اور جا کر قریش کا جو سردار ہو اس تک ہمارا یہ پیغام پہنچا دو. وہ شخص آیا جناب عبد المطلب کے پاس, اس لیے کہ سردار قریش وہی تھے, کعبے کے متولی وہی تھے, کعبے کے ذمہ دار وہی تھے. اس نے آنے کے بعد ابرہہ کا یہ پیغام جناب عبد المطلب تک پہنچایا کہ دیکھیے ہم جنگ کرنے کے ارادے سے نہیں آئے ہیں, ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں, ہم کسی ایک آدمی کا خون بہانا نہیں چاہتے, ہم صرف کعبے کو ڈھانے کے لیے آئے ہیں. ہم کعبے کو ڈھا کے واپس چلے جائیں گے, لیکن اگر کوئی درمیان میں آیا مزاحمت کرنے کے لیے تو پھر ہم تلوار چلانے پر مجبور ہو جائیں گے. جب اس نے آگے جناب عبد المطلب سے یہ کہا تو جناب عبد المطلب نے فرمایا کہ ہمیں بھی تلوار چلانے کا کوئی شوق نہیں ہے, ہمیں بھی خونریزی کرنے کا شوق نہیں ہے. یہ اللہ کا گھر اگر ہے تو اللہ اسے بچا لے گا. جو فرمائیے ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. اگر یہ اللہ کا گھر ہے, ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد. سنیے عزیزو, بہت دھیان سے سنیے جو میں عرض کر رہا ہوں. بہت ہلکے انداز میں ابرہہ کا واقعہ بیان کر دیا جاتا ہے. میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, تفصیلات کسی وجہ سے عرض کر رہا ہوں. تو بہرحال وہ واپس گیا, اس نے جا کے بتایا کہ بھائی ہم نے ان سے گفتگو کی, انہوں نے ایسا ایسا جواب دیا. اس نے کہا میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. جناب عبد المطلب کے پاس پیغام آیا کہ ابرہہ آپ سے ملنا چاہتا ہے. اس سے پہلے عزیزوں بہت سے لوگ, قبیلوں کے سردار, بہت سے افراد ابرہہ کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہا کہ تم ہماری آدھی جائیداد لے لو. کسی نے کہا ہماری تہائی رقم لے لو, ہم سے مال لے لو, سونا چاندی لے لو اور واپس چلے جاؤ, خانہ کعبہ کو ڈھانے کا ارادہ چھوڑ دو. لیکن ابرہہ نہ مانا. اس نے کہا مجھے مال نہیں چاہیے, مجھے دولت نہیں چاہیے, مجھے سونا چاندی نہیں چاہیے, میں تو خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں, بس مجھے یہ کام کرنا ہے. ابھی 2 دن ٹھہر کے میں کعبے پر حملہ کرنے والا ہوں. اب جناب عبد المطلب کو بلایا اس نے. جناب عبد المطلب چلے. بہت توجہ آپ حضرات کی.
جب جناب عبد المطلب چلے تو اس کے خیمے سے کچھ باہر اس کا وہ ہاتھی جس کا نام محمود تھا وہ ہاتھی کھڑا ہوا تھا. جیسے ہی جناب عبد المطلب اس ہاتھی کے سامنے پہنچے, ہاتھی نے عبد المطلب کو دیکھ کر سجدہ کیا. کیا سن رہا ہے مجمع میرا؟ خدا کے لیے بھائی بیدار ہوئیے, میں کیا عرض کر رہا ہوں. ایک صلوات علی محمد ہاتھی نے بیدار ہوئیے. ہاتھی نے عبد المطلب کو دیکھ کر سجدہ کیا. تھا ابرہا کا ہاتھی. کیا سن رہے ہیں آپ؟ تھا ابرہا کا ہاتھی, لیکن اتنی موٹی عقل بھی نہ تھی کہ سجدہ تعظیمی سمجھ میں نہ آئے. ایک صلوات علی محمد وآل محمد. ایک بابا تو بلند صلوات علی محمد وآل محمد. ہاتھی نے سجدہ کیا. اب ابرہا کے جو سپاہی یہ منظر دیکھ رہے تھے, انہوں نے جا کے ابرہا کو بتایا کہ تمہارے ہاتھی نے عبد المطلب کو سجدہ کیا. اب وہ اور متاثر ہوا, یہ کون سی شخصیت ہے جو آ رہی ہے, لیکن اس نے سوچا کہ کوئی بھی ہو ہیں تو کعبے کے متولی, جب وہ آئیں گے تو میں ان کا احترام نہ کروں گا, میں اپنی جگہ بیٹھا رہوں گا. لیکن بہرحال عبد المطلب آئے. جب آئے تو ابرہا کے غلام نے آگے بڑھ کے خیمے کا پردہ اٹھایا. جیسے ہی جناب عبد المطلب نے ابرہا کے خیمے میں قدم رکھا, ویسے ہی وہ تخت پر بیٹھا ہوا تھا بے ساختہ کھڑا ہو گیا. خدا کے لیے توجہ فرمائیے جو میں عرض کر رہا ہوں, بہت بیدار ہو کر سنیے. کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہونے کے بعد اپنے تخت سے نیچے اتر آیا. تخت سے نیچے اتر آیا, فرش پر بیٹھ گیا. کہا قبلہ تشریف رکھیے. جناب ابو طالب فرش پر بیٹھے. ایک بات سمجھ میں آئی, روایت میں ملتا ہے کہ ابرہا نے آج تک ایسے روب و داب والا آدمی نہیں دیکھا تھا. ایسے روب والا آدمی ابرہا نے نہیں دیکھا تھا. ایک بات سمجھ میں آئی کہ یہ اس گھرانے کی ہیبت ہے. نہیں سنا, یہ اس گھرانے کی ہیبت ہے. یہ اس گھرانے کی ہیبت ہے. آپ بہت دیر سے خاموش ہیں, میں سمجھ رہا ہوں. سنیے عزیزو, امام نسائی ہمارے عالم نہیں, اہل سنت کے معتبر ترین عالم, سنن نسائی صحاح ستہ میں شامل ہے. امام نسائی نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے خصائص امیر المومنین. انہوں نے اپنی کتاب خصائص امیر المومنین میں, دیکھیں جو سمجھے گا وہ انشاءاللہ بولے گا, انہوں نے اپنی کتاب خصائص امیر المومنین میں تحریر کیا کہ ایک دن رسول اللہ کے حجرے میں بہت سے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, رسول اللہ سے گفتگو کر رہے تھے, رسول اللہ مسائل بیان کر رہے تھے, وہ سن رہے تھے, رسول اللہ دین کی باتیں بتا رہے تھے, وہ سماعت فرما رہے تھے کہ ایک مرتبہ حجرے میں مولا علی داخل ہوئے. کہ جیسے ہی مولا علی حجرے میں داخل ہوئے, تمام صحابہ بغیر ارادے کے حجرے سے باہر آ گئے. نہیں غور کیا آپ نے, بخشا عرض کر گیا. نبی نے کہا نہیں کہ باہر چلے جاؤ, مولا علی نے گھور کے دیکھا نہیں کہ باہر چلے جاؤ. کیا سن رہے ہیں؟ لیکن جیسے ہی علی نے رسول کے حجرے میں قدم رکھا, تمام صحابہ حجرے سے باہر آ گئے. لیکن جب باہر آئے تو آپس میں بات کرنے لگے کہ ہم سے تو کسی نے کہا نہیں کہ باہر چلے جاؤ, یہ ہم باہر کیوں چلے آئے؟ کیا سنائے بھائی؟ کہ ہم سے تو کسی نے کہا نہیں کہ باہر چلے جاؤ, یہ جیسے ہی علی حجرے میں نبی کے داخل ہوئے, یہ ہم باہر کیوں چلے آئے؟ ایک نے دوسرے سے پوچھا, دوسرے نے تیسرے سے پوچھا, کسی کی سمجھ میں وجہ نہیں آ رہی تھی. سب کا حال ایک جیسا تھا, سب بغیر کسی ارادے کے, سمجھ رہے ہیں آپ, ارادتاً نہیں, بغیر ارادے کے سب کے سب اٹھ کے نبی کے حجرے سے باہر آ گئے تھے. اب ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے, کوئی بتانے والا نہ تھا. کسی سمجھدار نے مشورہ دیا کہ چلو رسول ہی سے پوچھیں کہ ایسا کیوں ہوا. رسول کی خدمت میں آئے, مولا علی رسول کے پہلو میں بیٹھے مسکرا رہے تھے. کہا اے اللہ کے رسول, ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا ہوا. جیسے ہی علی حجرے میں آئے ویسے ہی ہم سب کے سب باہر چلے گئے, یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی. رسول اللہ نے فرمایا کہ نہ کسی کو میں نے بلایا, نہ کسی کو میں نے حجرے سے باہر کیا, اللہ نے علی کو بلایا تمہیں حجرے سے.
عزیزوں سنیے، جناب عبد المطلب خانہ کعبہ کے متولی، میں بار بار یہ لفظ کسی وجہ سے دہرا رہا ہوں، خانہ کعبہ کے متولی ابرہہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابرہہ نے کہا سرکار آنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ یہ سمجھا تھا کہ جناب عبد المطلب روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، کہیں گے کہ خانہ کعبہ کو چھوڑ دے، چلا جا، میں تجھے تہائی جائیداد دیتا ہوں، آدھی جائیداد دیتا ہوں، سارا مال تیرے حوالے کرتا ہوں، تیری خوشامد کرتا ہوں، تجھ سے گزارش کرتا ہوں کہ تو خانہ کعبہ کو چھوڑ دے۔ لیکن ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ جو حقیقت میں ایماندار متولی ہوتا ہے، سنیے عزیزوں، اس کا کانفیڈنس کس منزل کے اوپر ہوتا ہے؟ سنیے عزیزوں، اس کو اللہ پہ کتنا یقین ہوتا ہے؟ بہت توجہ آپ حضرات کی۔ جناب عبد المطلب نے ابرہہ سے کہا سن، میں تیرے پاس اس لیے آیا ہوں کہ تیرے سپاہیوں نے میرے 200 اونٹ پکڑ لیے، چھوڑ دے انہیں، تیرے سپاہیوں نے میرے 200 اونٹ پکڑ لیا ہے، انہیں چھوڑ دے، 200 اونٹ میرے چھوڑ دے۔ ابرہہ نے کہا میں تو یہ سمجھا تھا کہ آپ خانہ کعبہ کے تحفظ کی بات کریں گے، بڑی حیرت ہو رہی ہے مجھے، اونٹ تو میں ابھی چھوڑے دے رہا ہوں، لیکن مجھے حیرت یہ ہو رہی ہے کہ آپ کعبے کی بات کرنے کے لیے نہیں آئے، آپ اونٹوں کی بات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جناب عبد المطلب کا جواب تاریخ کے سینے کے اوپر سونے کے حرفوں سے لکھا ہوا ہے۔ جناب عبد المطلب نے کہا کہ یہ اونٹ میری ملکیت ہے، ان کی ذمہ داری میری ہے، کعبہ اللہ کی ملکیت۔ اپنے 200 اونٹ لے کے جناب عبد المطلب واپس آ گئے۔ اب آنے کے بعد عبد المطلب نے کیا کیا؟ یہ سب چیزیں پڑھی کہاں جاتی؟ بڑی محنت کی باتیں جو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ عبد المطلب واپس آئے، آج لوگ کہتے ہیں صاحب شیعہ تو نظر و نیاز میں لگے رہتے ہیں، دسترخوان ہو رہا ہے، سبیلیں لگی ہوئی ہیں، کھانا کھلایا جا رہا ہے، روٹیاں تقسیم ہو رہی ہیں، شیرمانیں بٹ رہی ہیں، اس سے کیا ہوگا؟ بہت کچھ ہوگا۔ بہت کچھ ہوگا۔ جناب عبد المطلب وہ 200 اونٹ لے کے آئے، لانے کے بعد جناب عبد المطلب نے وہ 200 اونٹ نہر کرائے۔ سنیے 200 اونٹ، جو پڑھ رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، 200 اونٹ جناب عبد المطلب نے نہر کرائے، اپنے پاس نہیں رکھے، 200 اونٹ نہر کرائے، اور نہر کرانے کے بعد کھانا پکوایا، سارے مکے کے رہنے والوں کو بلایا، پورا مکہ سب کو بلایا، بلا تفریق مذہب و ملت سب کو بلایا، کہا آؤ کھانا کھاؤ۔ سب نے کھانا کھایا، کیا سن رہے ہیں؟ سب نے کھانا کھایا، پیٹ بھر کے سب نے کھانا کھایا۔ آپ سمجھے اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ یہ قریش جو ڈرے سہمے پریشان حال تھے، اب کیا ہوگا؟ ابرہہ آ رہا ہے، خانہ کعبہ کو ڈھا دے گا، ہمارا کیا ہوگا؟ اب جب دعوت ہونے لگی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور عبد المطلب کا اطمینان دیکھا تو کچھ تو سمجھ میں آیا کہ کوئی نہ کوئی تو انتظام ہے۔ ایک صلوات پڑھے بل محمد و آل محمد۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ ارے بھائی دوسرے اداداری کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ہم کھانا کھلا رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے بل محمد و آل محمد۔ باہر سبیلیں لگی ہوئی ہیں، زائرین کربلا کی طرف سے بھی سبیل لگی ہوئی ہے، اس امام باڑے کی طرف سے بھی سبیل لگی ہوئی ہے، دیگر سبیلیں لگی ہوئی ہیں، کھانا کھلایا جا رہا ہے، پانی پلایا جا رہا ہے۔ یہ نہیں دیکھا جا رہا ہے کون ہے، کیسا ہے، کس مذہب کا ماننے والا ہے، لے جاؤ بنام حسین۔ حسین کے صدقے میں تو دنیا کھا رہی ہے۔
ورنہ جب زمین کہہ رہی تھی کہ یہ خون ادھر آیا تو ایک دانہ اناج کا نہ اگے گا، آسمان کہہ رہا تھا ادھر آیا تو ایک قطرہ پانی کا نہ گرے گا، اگر کوئی دوسرا ہوتا تو آدھا خون زمین کی طرف پھینکتا، آدھا آسمان کی طرف پھینکتا کہ دنیا بھوکی پیاسی مر جائے. لیکن یہ حسین کا کرم ہے کہ خون اپنے چہرے پر ملا. اب یہ مسائل پڑھوں گا آپ سے، سنیے حضرت. تو جناب عبد المطلب نے سب کو کھانا کھلایا، سب نے سیر ہو کے کھانا کھایا. جب سب کھانا کھا چکے تو کہا آؤ میرے ساتھ. سب چلے مسجد الحرام کے قریب آئے. کہا اب تم سب مسجد الحرام کی سرحد پر کھڑے ہو جاؤ، اب کوئی آگے نہ بڑھے. اب ابھی سیر ہو کے کھانا کھا کے آئے تھے تو بات تو ماننا ہی تھی. کیا سن رہے ہیں؟ سب کے سب باہر کھڑے دیکھ رہے ہیں. جناب عبد المطلب کو کل میں نے عرض کیا تھا کہ ایک بیٹا تھا، دعا مانگی تھی زمزم کی کھدائی کے وقت کہ اگر اللہ مجھے 10 بیٹے عطا کرے گا تو میں ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا. لیکن کیونکہ بیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، لہذا میں نے اس کو چھوڑ دیا اور دامن وقت پہ گنجائش بھی نہیں ہے. لیکن اب جناب عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، 10 بیٹے عبد المطلب کے. سن رہے ہیں آپ؟ 10 بیٹے جناب عبد المطلب کے. کہا تم سب ٹھہر جاؤ. اس کے بعد اپنے 10 بیٹوں کو لے کر جناب عبد المطلب خانہ کعبہ کے قریب آئے. اب سب یہ منظر دیکھ رہے ہیں. جناب عبد المطلب آگے بڑھے، آنکھوں میں آنسو ہیں. خانہ کعبہ کی زنجیر پکڑی. دیکھیں روایت کے جملے ہیں، سن رہے ہیں آپ؟ خانہ کعبہ کی زنجیر پکڑی. نہ معلوم کہاں سے لوگ آ جاتے ہیں، کس گھرانے سے. میں نے کہا یہ امام باڑے میں یہ دروازے پر زنجیر کیسی لٹک رہی ہے، یہ کیا ہے؟ ایک بار یہ زنجیر پکڑ کے دعا تو کر کے دیکھو تو پتہ چلے کہ یہ کیا ہے. عبد المطلب نے خانہ کعبہ کی زنجیر ہاتھ سے پکڑی اور اس کے بعد پروردگار مجھے تجھ پر بھروسہ ہے، میرا اللہ تجھ پر بھروسہ ہے. یہ تیرا گھر ہے، اس کو بچانا تیرا کام ہے. اگر تو نے اپنے گھر کو نہ بچایا تو لوگوں کی عبادتوں کا خلوص ختم ہو جائے گا. آپ نے کچھ غور نہیں کیا، یہ کعبہ ہے جہاں لوگوں نے بت لا کے رکھ دیے ہیں، اصنام لا کے رکھ دیے ہیں. لوگ کعبے تک آتے تو ہیں لیکن جو قریش کوئی لات سے مانگ رہا ہے، کوئی منات سے مانگ رہا ہے، کوئی حبل سے مانگ رہا ہے، کوئی عزا سے مانگ رہا ہے. خانہ کعبہ کے قریب آ کے بتوں سے سوال کرتے تھے. لیکن جناب عبد المطلب کی جو دعا ہے اس میں نہ لات کا نام، نہ منات کا نام، نہ حبل کا نام. کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے بیدار ہوئیے. نہ عزا کا نام. عبد المطلب صرف اللہ سے دعا کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صرف محمد کا گھرانہ تھا کہ جہاں لات و منات کی پرستش نہیں ہوتی تھی، اللہ کی عبادت ہوتی تھی، اللہ کی عبادت ہوتی تھی. جناب عبد المطلب اللہ سے دعا کر رہے، پروردگار تیرا گھر ہے، بچانا تیرا کام. عبادت کرنے کے بعد جناب عبد المطلب پلٹ. قریش نے دیکھا کہ عبد المطلب کے چہرے کی رنگت اب بدلی ہوئی. دعا کرنے سے پہلے کچھ فکر کے آثار چہرے پر تھے، لیکن دعا کرنے کے بعد اطمینان میں اور اضافہ، اعتماد میں اور اضافہ. میں کچھ عرض کر رہا ہوں عزیزوں، دنیا کے دعا کرنے والے اور ہیں، یہ بنی ہاشم کا دعا کرنے والا اور ہے. ایسا لگتا ہے کہ جب دعا کی تو ادھر سے جواب آ گیا. واپس آئے. اب صبح کو ابرہہ کو حملہ کرنا ہے. اب عزیزوں ابھی تک کا سب سے قیمتی جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. جو لوگ دالان میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جو امام باڑے سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ جو سمجھے گا وہ ہاتھ اٹھائے بغیر نہ رہے گا. بڑی قیمتی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اب جب باہر آئے تو سارے مکے والے انتظار میں ہیں کہ اب آ کے عبد المطلب کیا کہتے ہیں.
کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کہ عبد المطلب جوش دلائیں گے. دیکھو کل جس کے پاس تلوار ہو وہ تلوار لے کے آ جائے, جس کے پاس نیزہ ہو وہ نیزہ لے کے آ جائے, جس کے پاس گرد ہو وہ گرد لے کے آ جائے, جس کے پاس تیر و کمان ہو وہ تیر و کمان لے کے آ جائے. کچھ لوگ پتھر لے کے آ جائیں. ہمیں ابرہا کا مقابلہ کرنا ہے. دیکھو بھاگنا نہیں, پیچھے نہ ہٹنا, ابرہا کا مقابلہ کرنا ہے. اس کے پاس خالی 13 ہاتھی ہی تو ہیں, تم کیوں ڈر رہے ہو؟ اس کا مقابلہ کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ تمہاری مدد کرے گا. مقابلہ کرنا تمہارے لیے ضروری ہے, بعد میں حشر جو بھی ہو. لیکن جب جناب عبد المطلب آئے, ایک بلندی پر کھڑے ہوئے, ساری قوم کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو میں تم سے یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ کل صبح جب ابرہا حملہ کرنے کے لیے آئے تو تم میں سے کوئی آدمی اپنے گھر کے اندر نہ رہے. سنیے عزیزو, ابھی بات مکمل نہیں ہوئی. کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنے گھر کے اندر نہ رہے, میں تمہارے گھروں کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہوں. سنیے ایک صلوات اور پڑھا محمد وآلہ. میں نہیں توجہ فرمائی آپ نے, کہا میں تمہارے گھروں کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہوں. اب لوگ یہ سمجھے کہ عبد المطلب کہیں گے میں تمہارے گھروں کی ذمہ داری لیتا ہوں, تم سب میدان میں آ جانا لڑنے کے لیے. لیکن جناب عبد المطلب نے کہا سنو, جب ابرہا حملہ کرنے کے لیے آئے تو تم اپنے گھروں میں نہ رہنا بلکہ دور پہاڑوں پر چلے جانا اور ابرہا کی تباہی کا منظر اپنی آنکھوں کیسے برباد ہوتا ہے. ہاں عزیزو, دوسرا دن آیا, عبد المطلب کے مشورے پر سب نے عمل کیا, اپنے اپنے گھروں کو چھوڑا, پہاڑوں پر جا کے کھڑے ہو گئے. لوگوں نے دیکھا کہ ابرہا لشکر لے کے چلا, لیکن جیسے ہی مکے کے حدود پہ داخل ہونے کی کوشش کی ویسے ہی ہاتھی بھڑکنے لگے, آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. محاوت انہیں آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب وہ جو محمود تھا وہ تو بیٹھا جا رہا ہے, آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں. کیا سنایا, زبردستی ہاتھیوں کو آگے بڑھایا گیا. ایک مرتبہ ابرہا کو احساس ہوا کہ شاید روشنی میں کچھ کمی آئی, اس نے سمجھا کہ شاید بدلی آ گئی ہے. لیکن اب جو سر اٹھا کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ سیاہ رنگ کی چھوٹی چھوٹی چڑیا, نہیں سنا ہے, ابابیلیں آسمان پہ نظر آئی, ابابیلیں آسمان پہ نظر آئی. ہر ابابیل کی چونچ میں مسور کے دانے کے برابر سنایا چھوٹے چھوٹے سنگریزے تھے. انہوں نے سنگریزے برسانا شروع کیے. اب جس سے چھو کے بھی وہ سنگریزہ نکل گیا. کیا سن رہے ہیں, وہ ایسے ہو گیا جیسے چبایا ہوا بھوسا. کیا سن رہا ہے مننا, ایسا ہو گیا جیسے چبایا ہوا بھوسا. ہاں عزیزو, یہ لفظ دو ہی جگہ استعمال ہوا. قرآن میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا کہ ہم نے ابابیلوں کو بھیجا اور ابرہا کا لشکر ایسا ہو گیا جیسے چبایا ہوا بھوسا. اور غدیر میں بھی مورخ نے لکھا کہ جب حارث پہ پتھر گرا تو ایسا ہو گیا جیسے چبایا ہوا. ابرہا کون تھا؟ کہ بیت کا دشمن. حارث کون تھا؟ اہل بیت کا دشمن. کیا سنے, حارث کون تھا؟ اہل بیت کا دشمن. لیکن وہاں جو عذاب آیا وہ ابابیلوں کے وسیلے سے آیا, یہاں جو عذاب آیا وہ بغیر کسی وسیلے کے آ گیا.
کیا سنایا آپ؟ کیوں کہ اس لیے کہ وہ کعبے کا منکر تھا، یہ وسیلے کا منکر تھا. سمجھ نہیں رہے آپ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اللہ نے بتایا کہ بغیر وسیلے کے جنت نہیں مل سکتی، عذاب مل سکتا ہے. کی شکل میں عذاب آئے. سنیں گے آپ عزیزوں، اس سے فائدہ کیا ہوا؟ اس سے فائدہ کیا ہوا؟ دیکھیے اگر آپ پریشان نہ ہو تو میں ایک بات آپ کی خدمت میں اور عرض کر دوں. آپ سنتے ہیں کہ اللہ نے 1,24,000 نبی بھیجے. کتنے بھیجے؟ 1,24,000. سب کو یقین ہے نا؟ کہاں یقین؟ کسی مسلمان سے پوچھئے، آپ کسی کے سامنے کہیے اللہ نے 1,23,500 نبی بھیجے، فوراً آدمی کریکشن کرے گا، لیکن نہیں 1,24,000. آپ کہیے اللہ نے 1,25,000 نبی بھیجے، فوراً سامنے والے کہے گا نہیں 1,24,000. کیوں؟ 1,24,000 تو جانے دیجئے، 124 انبیاء کے نام کسی کو نہیں معلوم. کیونکہ نبی کی ایک حدیث میں ہے کہ اللہ نے 1,24,000 نبی بھیجے، لہذا سب مانتے ہیں کہ اللہ نے 1,24,000 نبی بھیجے. ان میں کچھ نبی ایسے تھے کہ جو ساری کائنات کے لیے آئے، کچھ ایسے تھے کہ جو صرف انسانوں کے لیے آئے، کچھ ایسے تھے جو ایک قبیلے کے لیے آئے، کچھ ایسے تھے جو ایک خاندان کے لیے نبی بن کے آئے، کچھ ایسے تھے کہ جو صرف اپنے گھر والوں کے لیے نبی بن کے آئے. یہ بڑا تفصیل طلب موضوع ہے، میں بہت آسان کر کے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں اور بہت شارٹ ٹائم میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. کچھ نبی دنیا میں بھی ایسے آئے کہ جن کو حکم تبلیغ ہی نہیں دیا گیا. اب میں ان بچوں سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ بتاؤ کہ جن کو حکم تبلیغ ہی نہیں دیا گیا ان کے نبی ہونے کا فائدہ کیا؟ وہ نبی تھے، حکم تبلیغ ہی نہیں تھا، یعنی کسی سے انہوں نے بتایا ہی نہیں کہ ہم نبی ہیں. تھے معصوم. اب ان کے باپ کو بھی نہیں معلوم کہ میرا بیٹا نبی ہے، بھائی کو نہیں معلوم کہ میرا بھائی نبی ہے، زوجہ کو نہیں معلوم کہ میرا شوہر نبی ہے، بچوں کو نہیں معلوم کہ ہمارے ابا نبی ہیں، بھتیجوں کو نہیں معلوم کہ ہمارے چچا نبی ہیں، بھانجوں کو نہیں معلوم کہ ہمارے ماموں نبی ہیں. اس لیے کہ اللہ نے نبی تو بنایا لیکن انہیں حکم تبلیغ ہی نہیں دیا. تب آپ مجھے بتائیے کہ ان کے نبی ہونے کا فائدہ کیا تھا؟ یہ جو خاموش نبی آئے تھے ان کے نبی ہونے کا فائدہ کیا تھا؟ وہ رہے تو خاموش. کیا ان کی نبوت ہی سے انکار کر دیا جائے؟ کہا نہیں، ان کی نبوت سے انکار نہیں کرنا. تو پھر ان کے نبی ہونے کا فائدہ کیا تھا؟ سنیے عزیزو، جہاں جہاں لوگ ہیں بہت غور سے سنیں، بڑی محنت سے آپ کے لیے لایا ہوں جو عرض کر رہا ہوں، میرے خیال میں آپ کو احساس ہوگا. پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. تو یہ کیسے نبی تھے؟ ان کی سے کیا فائدہ تھا؟ ہمارے علماء نے لکھا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اعلان رسالت و نبوت تو نہیں کیا، زبان سے تبلیغ نہیں کی، لیکن سماج کے درمیان ایسا بہترین کیریکٹر پیش کیا. کیا سنیں آپ؟ بات سمجھ رہے ہیں میری یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ایسا بہترین کیریکٹر انہوں نے پیش کیا، ایسا زبردست کردار انہوں نے پیش کیا کہ لوگ ان کا اتباع کرنے لگے، لوگ ان کی پیروی کرنے لگے. یعنی کہ اچھے لوگ ان کو دیکھ کے سوچتے تھے کہ بھائی ہم بھی ان کے جیسے بنے. ان کا کردار ایسا ہوتا تھا کہ لوگ چاہتے تھے کہ ہم ان کے جیسے بنے. ایک بات سمجھ میں آئی کہ گفتار سے زیادہ کردار کی تبلیغ کا اثر ہوتا ہے. آج جو مبلغین کی بات لوگوں پر اثر نہیں کرتی اس کا سبب یہی ہے کہ کردار سے تبلیغ نہیں ہوتی، فقط گفتار سے تبلیغ ہوتی. لیکن یہ وہ لوگ تھے کہ جو اپنے کردار سے یعنی رول ماڈل بن کے آتے تھے اور اس کے بعد سماج کے درمیان رہتے تھے. غور کر رہے ہیں آپ؟ یہ کسی سے یہ نہیں کہتے تھے کہ تم شراب نہ پیو لیکن خود نہیں پیتے تھے. کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ کسی سے یہ نہیں کہتے تھے کہ تم بت پرستی نہ کرو لیکن خود نہیں کرتے تھے. یہ کسی سے یہ نہیں کہتے تھے کہ تم جھوٹ نہ بولو لیکن خود نہیں بولتے تھے. یہ کسی سے یہ نہیں کہتے تھے کہ تم زنا نہ کرو لیکن خود اس سے دور رہتے تھے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ تو یہ ایک بہترین کردار لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے، لہذا لوگ ان کو دیکھ کر ان کی پیروی کرنا چاہتے تھے، اور جب ان کی پیروی کرتے تھے تو ان تمام باتوں سے دور رہتے تھے جن سے یہ لوگ دور رہتے تھے.
لیکن کسی وجہ سے یہ بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، یہ قولوا لا الہ الا اللہ کی صدا تو نہیں بلند کرتے تھے، لیکن مثلا بت پرستی نہیں کرتے تھے، آتش پرستی نہیں کرتے تھے، صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے. تو لوگ بھی سمجھتے تھے کہ جب ایسے اچھے کردار کا آدمی بتوں کو نہیں پوچھتا تو پھر ہمیں بھی نہیں پوچھنا چاہیے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ یہ کردار کے ذریعے تبلیغ کرنے والے تھے. یا یوں سمجھیں کہ اپنے بعد آنے والے ان انبیاء کے لیے کہ جن کے لیے حکم تبلیغ تھا، یہ انبیاء زمین تیار کرتے تھے. کہ میں آپ کو کہیں لے کے آ رہا ہوں، یہ انبیاء زمین تیار کرتے تھے کہ آنے والا جب آئے تو اس کو تبلیغ میں آسانی پیدا ہو. سن رہے ہیں آپ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ جناب عبد المطلب نے جو اللہ پر یقین کا اظہار کیا، آپ کو معلوم ہے اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اب دیکھتا ہوں کون سمجھدار خاموش رہے گا. اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ مشرکین مکہ کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ عبد المطلب نے اللہ سے مناجات کی اور ان کے اللہ نے ابابیلوں کا لشکر بھیجا، لہذا وہ یہ سمجھ گئے کہ یہ ہمارے بت کسی کام کے نہیں ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ان کی سمجھ میں یہ آ گیا کہ یہ ہمارے بت جو ہیں، میرے خیال میں ان کی سمجھ میں یہ آ گیا کہ یہ ہمارے بت جو ہیں، ہمارے اصنام جو ہیں، یہ کسی کام کے نہیں. اس لیے کہ اگر یہ کسی کام کے ہوتے تو یہ بھی کعبے کو بچاتے. ان کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ زبردستی کعبے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کعبے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کعبہ ان کا گھر نہیں ہے، یہ تو اس کا گھر ہے کہ جس سے عبد المطلب مناجات کر رہے تھے. غور کیا آپ نے؟ اب یہ خیبر کے میدان میں جو 39 دن رسول اللہ لوگوں کو علم دے دے کے بھیجتے رہے، یہ بھی کام عبث نہیں تھا. یہ لوگوں کو سمجھانا تھا دیکھو یہ کسی کام کے نہیں ہیں. اس سے کوئی امید نہ رکھو، یہ کسی کام کے نہیں. جاتے رہے لوگ، آتے رہے. 40ویں دن مولا علی علم لے کے گئے اور فاتح خیبر بن گئے. تو یہ جناب عبد المطلب کیا کر رہے تھے؟ عزیزوں روایتوں میں ملتا ہے کہ عبد المطلب کے بعد 10 سال تک مشرکین نے بت پرستی نہیں کی. عبد المطلب کی وفات کے بعد ابو سفیان نے پھر کوشش کر کے بت پرستی کا آغاز کرایا. کیا سن رہے ہیں؟ اب 10 سال تک لوگ اس بلا سے محفوظ رہے. میں کچھ عرض کر رہا ہوں، آپ مجھے بتائیں یہ اتنی دیر جو میں محنت کر رہا تھا خاموش انبیاء کے سلسلے میں، کچھ آپ نے غور بھی کیا یا نہیں غور کیا؟ یہ عبد المطلب کیا کر رہے ہیں؟ یہ عبد المطلب لوگوں کو اللہ کی طرف آمادہ کر رہے ہیں. ان کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ لات خدا نہیں ہے، یہ منات خدا نہیں ہے، یہ ہبل خدا نہیں ہے. میں بڑا قیمتی جملہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، یہ محمد کے قولوا لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کرنے کے لیے زمین ہموار کی جا رہی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد یہی عبد المطلب ہے جو اپنے پوتے کے لیے کھڑے ہوئے جا رہے ہیں. جناب ابو طالب ہے، رسول اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یا سیدی یا مولائی، یا سیدی یا مولائی. اگر آپ سمجھیں تو میں عرض کروں کہ عبد المطلب لا الہ الا اللہ کے لیے زمین ہموار کر رہے ہیں. ابو طالب اپنے بھتیجے کو یا سیدی یا مولائی کہہ کے محمد رسول اللہ کے لیے زمین ہموار کر رہے ہیں. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، میں کوئی فیصلہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں دعوت دے رہا ہوں فکر کی کہ بھیا اس بحث میں نہ پڑھو کہ رسول اللہ کے یہ بزرگ ابو طالب و عبد المطلب کافر تھے یا مسلمان تھے. اگر سوچنا چاہتے ہو، اگر فکر کرنا چاہتے ہو، بحث کرنا چاہتے ہو تو اس پر بحث کرو کہ یہ عام مسلمان تھے یا اللہ کے نبی تھے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھے محمد و آل محمد. لیکن میں نے
کہ قبلہ بیت کی حفاظت ہمیشہ اہل بیت نے کی. مجھے معاف فرمائیے گا آج بھی اگر تھوڑی سی تاخیر ہو جائے، اس لیے کہ کل آخری مجلس بچی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میرا موضوع مکمل ہو جائے. جہاں تک میری بساط ہے میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، عزیزو ہمیشہ اہل بیت ہی بیت کے کام آئے. سنیے، منصور دوانقی کے دور بدترین دشمن اہل بیت، حاجیوں کی تعداد بڑھ گئی، حاجیوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا. اب مسجد الحرام چھوٹی پڑنے لگی، طواف کیسے کیا جائے؟ کسی دن میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ کعبے میں توسیع نہیں ہو سکتی، مسجد الحرام میں توسیع ہو سکتی. اب مسجد کی توسیع کا معاملہ پیش نظر تھا. مسجد کی جو حدود تھی اس کے باہر لوگوں نے گھر بنا لیے تھے، لوگ گھروں میں رہ رہے تھے. منصور دوانقی نے لوگوں کو بلایا کہ اپنے گھر خالی کر دو، ہم تم کو اس کے بدلے میں مکان دے دیں گے، ہم چاہتے ہیں کہ مسجد میں توسیع ہو جائے. لوگ راضی نہیں ہوئے. اس نے رقم میں اضافہ کیا، وہ پھر راضی نہیں ہوئے. کہا بھائی ہم چاہتے ہیں مکان ہمارے حوالے کر دو، وہ راضی نہیں ہوئے. بار بار ان سے اصرار کیا جا رہا ہے، وہ راضی نہیں ہو رہے. اس نے اپنے علماء کو بلایا، انہوں نے سمجھایا، وہ کسی طرح سے راضی ہونے کے لیے تیار نہیں. لوگ سمجھا رہے ہیں بھائی یہ مسجد ہے، مسجد الحرام ہے، یہ خانہ کعبہ ہے، لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، لیکن وہ تیار نہیں. آخر میں جو ان کا نمائندہ تھا ان سب کی طرف سے بات کرنے کے لیے آیا تھا، اس نے منصور دوانقی سے کہا کہ اگر آپ قرآن سے کوئی دلیل پیش کر دیں تو ہم مان لیں. لیکن بڑی قیمتی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ قرآن سے کوئی دلیل پیش کر دیں. اب اس نے اپنے علماء سے کہا، تھے تو بڑے بڑے حافظ، لیکن کسی کے پاس کوئی دلیل ولیل تھی نہیں، سب خاموش ہو. اب مجبوراً امام جعفر صادق علیہ السلام کی بلانا. سنیے قبلہ بڑی قیمتی بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. امام جعفر صادق علیہ السلام کو بلایا، کہا آپ ان سے بات کیجئے. اب بیت کا مسئلہ تھا، اہل بیت کیسے خاموش رہ سکتے تھے؟ سب کے سب سامنے آئے، مسجد الحرام کو وسعت دینا ہے، سب کے سب سامنے آئے. آج لوگ کہتے ہیں صاحب اتنا بڑھا دیا، یہ بنا دیا، وہ بنا دیا. اما بنیاد جا کے دیکھو شروعات کیسے ہوئی. چھٹے امام کے سامنے وہ لوگ آئے، کہا کیا بات ہے؟ کہ آپ قرآن سے کوئی دلیل دیجئے کہ ہم کو یہاں پہ رہنے کا اختیار نہیں ہے تو ہم یہ مکان چھوڑ کے یوں ہی چلے جائیں گے، ہمیں مال وال نہیں چاہیے ورنہ ہم نہیں چھوڑیں گے. امام نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ یہ خانہ کعبہ پہلے سے ہے یا تمہارے مکان پہلے سے؟ کچھ غور کیا آپ نے یا نہیں غور کیا؟ یہ خانہ کعبہ پہلے سے ہے یا تمہارے مکان پہلے سے؟ وہ خاموش ہوئے. امام نے کہا سورہ آل عمران پڑھا ہے؟ کہا کیا ہے؟ کہا سورہ آل عمران میں 4 پارے میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ پہلا گھر ہے جس کو بکہ کی سرزمین پر بنایا گیا انسانوں کے لیے، اور یہ مبارک بھی ہے، سمجھ رہے ہیں، اور ہدایت بھی ہے عالمین کے لیے. امام نے کہا قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ پہلا گھر ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ گھر پہلے سے ہے، تم بعد میں آ کے آباد ہوئے ہو. خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا. جب تک اس گھر کو ضرورت نہ ہو تم کو اس گھر میں رہنے کی اجازت ہے. نہیں غور کر رہے ہیں، لیکن جب اس گھر کو ضرورت ہو، سمجھ رہے ہیں آپ یا نہیں سمجھ رہے ہیں، تو تم کو اپنے گھر خالی کرنا پڑیں گے. خدا کے لیے بیدار ہوئیے. تو تم کو اپنے گھر خالی کرنا پڑیں گے. یہ میں نے یوں ہی نہیں سنایا، کسی وجہ سے سنایا. خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا کہ اوقاف کے مکانوں میں رہنے والے ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. تو سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے آپ؟ خدا کے لیے توجہ کے ساتھ سنیے گا. خالی جو کرپٹ ہیں وہ کرپٹ ہے، خالی ذمہ داروں کو نہیں کہا جائے گا. بھائی معاملہ بڑا ٹیڑھا ہے. قمرزنی کے معاملے میں تو فلاں مرجع نے کیا کہا ہے، فلاں مرجع نے کیا کہا ہے. کربلا کی زمین پر گھر کا نام بیٹھے ہیں، کتنا کرایہ دیتے ہو؟ 100 روپے. پوچھو جا کے شیستانی صاحب سے، پوچھو. ایک صلوات پڑھ محمد وآل محمد. پوچھو جا کے شیستانی صاحب.
کا جو کرنٹ ریٹ ہے وہ دو. سمجھ لیجیے آگے آپ کی مرضی. میں کوئی دروغہ تو ہوں نہیں, نہ کسی سے لڑنے جاؤں گا, لیکن بتانا میرا کام ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر 1000 روپے اس گھر کا کرایہ ہے اور آپ 100 روپے دے رہے ہیں, تو اگر آپ یہ کہتے ہیں وہ 100 روپے کھا جاتا ہے تو وہ 100 روپے کا چور ہے, آپ 900 روپے کا چور ہے. ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد والے. سمجھ لیجیے, ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد والے محمد. ہاں یہ بات اہم ہے. ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد والے محمد. یہ جو نوابین نے اتنے بڑے بڑے امامباڑے بنوائے, کربلائیں بنوائیں, اور یہ اس کے چاروں طرف زمینیں چھوڑ دیں, یہ بے وقوف تھوڑی تھے جو چھوڑ دیں. یہ اسی لیے چھوڑی تھی کہ آج شیعوں کی اتنی آبادی ہے, کل کتنی آبادی ہوگی, تو جب آبادی بڑھے گی تو اس کی ضرورت محسوس ہوگی. کیا سن رہے ہیں آپ؟ اب آپ رہنے لگے, چلیے ٹھیک ہے رہنے لگیے, لیکن اب جب مجمع بڑھ رہا ہے, ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد پر. تو بھیا یہ امامباڑے عزاداروں کے لیے بنے تھے نا, یہ کربلائیں ماتمداروں کے لیے بنی تھی, یہ رہنے کے لیے بنی تھی. کس لیے بنی تھی؟ سب سے پہلے تو اپنوں ہی کو ہوشیار ہونا چاہیے. آپ کے لیے مسئلہ ہے, یہ امامباڑے, یہ درگاہیں, یہ کربلائیں, ان کا تحفظ آپ کے لیے ضروری. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس سے غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کیجیے. مکان ہے تو اس مکان میں عبادت صحیح نہیں, دکان ہے تو دھندا صحیح نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. ہاں اگر اپ ٹو ڈیٹ کرایہ نہیں دے رہے ہیں, ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد وآل محمد. دیکھیں شکر بھیجیے کہ ہم ڈرانے والی مجلس نہیں پڑھتے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد وآل محمد. بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی. بس تو یہ اہل بیت, خانہ کعبہ, خانہ کعبہ. رسول اللہ کی ایک حدیث, یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ, یا علی آپ کی منزل کعبے جیسی. ہاں علی آپ کی منزل کعبے جیسی. آج جو ہم کو عزاداری پر بھروسہ ہے وہ اسی لیے بھروسہ ہے, جیسے عبد المطلب کو بھروسہ تھا کہ اللہ کعبے کی حفاظت کرنے والا ہے, ایسے ہی ہمیں بھی بھروسہ ہے کہ اللہ عزاداری کی حفاظت کرنے والا ہے. آج دنیا مخالف ہو جائے, ہم دیکھ رہے ہیں لوگ کیا کرتے ہیں, پینر نہ لگائیے, جھنڈے نہ لگائیے, یہ نہ کیجیے, وہ نہ کیجیے. اب تو عزیزوں عالم یہ ہو گیا ہے پرشاسن کا کہ انہوں نے کہا اس گلی سے کوئی تعزیہ لے کے بھی نہ نکلے. ہم سب سمجھ رہے, گاڑی پہ جھنڈا لگا ہو تو اسے بھی روک دیا جائے. ارے اگر غیرت دار ہو, سنیے میں سنو میری بات, اگر غیرت دار ہو, دیکھیں میں بات کر رہا ہوں بیچ میں نعرہ نہ لگائیے, اگر غیرت دار ہو تو جس راستے سے تعزیہ نکلنے پر اعتراض ہے وہاں تبرک کی دکانیں بند کر دو. اور اس میں ان کا ساتھ دیا جا رہا ہے, ان کا ساتھ دیا جا رہا ہے. ارے بھیا ہم تو شیعہ ہیں, ہم تو پیسفل قوم ہیں, ہم تو ٹھیک ہے دوسری طرف سے چلے جائیں گے تعزیہ لے کے, ہم تو دوسری طرف چلے جائیں گے, کوئی بات چلے جائیں گے, نہیں لے جائیں گے ادھر سے. ہم محرم میں جھگڑا کرنا نہیں چاہتے, ہم فساد پیدا کرنا نہیں چاہتے, ہم فساد پیدا کرنا نہیں چاہتے. لیکن پرشاسن بھی یہ سمجھ لے کہ اگر یہی مزاج رہا تو ہماری اکثریت پریشان ہے کہ اس راستے سے یہ تعزیہ لے کے نہ جائیں, کل ان کی اکثریت نہ پریشان ہو ادھر سے یہ بکرا لے کے نہ جائیں.
تمنا اللہ پوری کرتا ہے, دکھے ہوئے دلوں کی دعا اللہ سنتا ہے. میں نے جو کہا کہیے انشاءاللہ. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. تم ہم کو پریشان کرو انشاءاللہ. ابھی دیکھ لینا, اور ہندوستان میں دیکھ ہی رہے ہو. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ اہل بیت کی عداوت ہے, یہ برباد کر کے چھوڑے گی. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اہل بیت کی عداوت. آپ غور کر رہے ہیں عزیزوں, میں عرض کر رہا ہوں خدا بند عالم ان بچوں کو سلامت رکھے. عزیزوں, خانہ کعبہ رسول اللہ فرما رہے یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ. یا علی آپ کی مثال کعبے جیسی. کعبے کی ایک شان یہ بھی ہے کہ کعبے نے کبھی کسی کی تمنا نہیں کی, کعبے نے کبھی کسی کی خواہش نہیں کی, لیکن ایک تمنا خانہ کعبہ کی جس کے لیے دیوار میں در بن رہا ہے. ایسے ہی میرے مولا نے بھی کسی کی کوئی تمنا نہیں کی, مگر ایک تمنا. بھئی عاقل, کسی ایسے خانوادے میں میری شادی کرا دو جہاں سے ایسا بہادر فرزند پیدا ہو جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے. روئیے عزیز. آپ بارگاہ باب المراد میں بیٹھے ہوئے, باب الحوائج, باب المراد, جن کے دروازے سے کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا. مجھے فون کر کے, ایس ایم ایس کر کے, ملاقات کر کے ہر سال بعض نوجوان کہتے ہیں کہ مولا عباس کے کچھ فضائل پڑھ دیجیے گا. عشر-e-Majalis کے بعد ہم پڑھان کی مسجد پہ بھی خمسہ پڑھتے ہیں. انشاءاللہ 26 محرم سے 30 محرم تک وہ خمسہ ہوگا. آپ حضرات اس پہ تشریف لائیں گے. جس خمسے کا آپ کو انتظار رہتا ہے 15 محرم سے 19 محرم تک روضہ کاظمین میں حسینی اکیڈمی کی جانب سے منعقد ہوگا. برادرم خطیب انقلاب مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب قبلہ ایمان اور امتحان کے موضوع پر خطاب فرمائیں گے. آپ حضرات اس پہ بھی آئیں. ان مجالس میں آپ حکم کریں, ہم آپ کے حکم پر عمل کرنے کی کوشش کریں. لیکن عزیزوں, یہاں 8 محرم کو ادھر نام لیا جائے آنکھوں میں آنسو آ جاتے. کون عباس؟ جنگ صفین. آقا حسین فرات پر قبضہ کرنے کے لیے گئے. مولا علی بیٹھے ہوئے ہیں, بجلی کی طرح تیز رفتاری سے کوئی بچہ گھوڑے پر بیٹھا ہوا گھوڑے کو دوڑاتا ہوا آگے بڑھا. اپنے کسی صحابی سے کہا آگے بڑھو, دیکھو یہ کون بچہ. صحابی بچے کے سامنے آیا, بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کیا دیکھا کہ حضرت عباس. کہا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ رکو. کہ مجھے روکو نہیں, میرے آقا حسین ادھر ہے. زندگی بھر امام حسین کو آقا کہہ کے پکارا, کبھی بھائی کہہ کے نہیں پکارا. آقا حسین, آقا حسین. کم سن تھے, پوچھا امام حسین نے, بھئی عباس یہ تم مجھے آقا کہہ کے کیوں پکارتے, بھائی کہہ کے کیوں نہیں پکارتے؟ اے بھیا تم بھی علی کے بیٹے ہو, میں بھی علی کا بیٹا ہوں, مجھے بھائی کہہ کے کیوں نہیں پکارتے؟ ننے ننے ہاتھ جوڑے, میرے آقا بے شک آپ بھی علی کے بیٹے, میں بھی علی کا بیٹا. لیکن آپ کی ماں خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا, میری ماں آپ کی ماں کی کنید ہے.
میں آپ کو بھائی کہہ کے کیسے پکار سکتا؟ اتنی محبت حضرت عباس کو امام حسین علیہ السلام سے. سنیے عزیز، کربلا کا میدان، سرکار قمر بنی ہاشم، صبح سے امام حسین لاشوں پر لاشیں لا رہے ہیں. حضرت عباس ساتھ ساتھ اور محمد کے لاشیں آ گئے، قاسم کا لاشا آ گیا. سامنے آئے، میرے آقا مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے. بھیا تم تو میری فوج کے علمدار ہو، بھیا تمہیں میدان میں جانے کی اجازت کیسے دے دوں؟ کہا آقا اب وہ لشکر کہاں ہے؟ نہیں بھیا عباس میں تمہیں میدان میں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا. اتنے میں خیمے سے سکینہ نے پکارا العطش. اچھا اتنی اجازت دے دیجئے کہ میں ان بچوں کے لیے پانی کی سبیل کروں. بہتر ہے بھائی عباس جاؤ، جا کے بچوں کے لیے پانی کی سبیل کرو. عباس خیمے میں آئے، میری بیٹی سکینہ میں پانی لینے جا رہا ہوں. بی بی سکینہ سوکھی ہوئی مشق لے کے آئیں. عباس نے علم کو جھکایا، بی بی نے اپنے ہاتھوں سے مشق کو علم میں باندھا. اب حضرت عباس خیمے سے نکل رہے ہیں. خداوند عالم درجات عالی کرے، کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. ہمارے شاعر کے بزرگ شاعر جناب قرار لکھنوی مرحوم نے نوحہ کہا. ہمارے گھروں میں نوحہ پڑھا جاتا ہے، لیکن کیا کیفیت ہے قسم خدا کی، احساس ہو جائے تو کلیجہ پھٹ جائے. وہ کہتے ہیں دریا پا، دیکھیں بہت آسان لفظوں میں کہتے ہیں دریا پا پانی لینے کو عباس جاتے ہیں. دریا پا پانی لینے کو عباس جاتے ہیں. قیامت کا مصرع رکھ دیا، دریا پہ پانی لینے کو عباس جاتے ہیں اور سب بچے مل کے خیمے کا پردہ اٹھاتے ہیں. ایک شعر اور سن لیجیے، آپ رو رہے ہیں، ایک شعر اور سن لیجیے عزیزوں. دریا پہ پانی لینے کو عباس جاتے ہیں، سب بچے مل کے خیمے کا پردہ اٹھاتے ہیں. بالی سکینہ باندھ رہی ہیں علم میں مشق. سنیں گے، بالی سکینہ باندھ رہی ہیں علم میں مشق اور جھولے سے خشک لب علی اصغر دکھاتے ہیں. یہ حضرت عباس کی رخصت. خیمے سے باہر آئے، آقا حسین نے خدا حافظ کہا. حضرت عباس چلے. سنیے عزیز، عباس چلے. انشاءاللہ آپ روتے ہوئے اٹھیں گے. میرے بچوں، میرے چھوٹے بھائیوں، آج جی بھر کے ماتم کرنا. آج رات کو علم فاتح فرات میں آپ شرکت کریں گے. علم فاتح فرات میں آپ شرکت کریں گے. عزادار کی حیثیت سے بالکل سادے لباس میں جائیں گے. کوئی کسی کا ہاتھ پکڑ کے نہیں چلے گا، کوئی کسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے نہیں چلے گا، کسی کے منہ میں پان یا مسالہ یا چنگم وغیرہ نہیں ہوگی. ماتم کرتے ہوئے چلیں گے، ماتم. اور ایک جملہ کہوں عزیزوں، یہ سوچ کے دونوں ہاتھوں سے ماتم کرنا کہ ماتم اس کا ہے جس کے بازو قلم ہوگا.
دونوں ہاتھوں سے ماتم کرو، ایک ہاتھ سے نہیں، دونوں ہاتھوں سے ماتم کرو. دریا والی مسجد سے لے کے امام باڑے غفرانماب تک مسلسل ماتم کرتے ہوئے آنا. میں ایک جملہ کہوں، خدا تمہیں سلامت رکھے، اس جوانی کی زکوٰۃ یہی ہے کہ عباس کا ماتم کرو، ماتم کم نہ ہونے پائے. عباس چلے، حضرت عباس کو دیکھ کر نہر پر جو فوج بیٹھی ہوئی تھی نہر چھوڑ کے بھاگی. عباس سے نہر پر قبضہ کی. بس جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں، چلو میں پانی لیا، میرے قبضے میں پانی ہے، اگر میں چاہوں تو پی لوں. لیکن پانی کو دیکھا، حسین کے سوکھے ہوئے ہونٹ یاد آ گئے، سکینہ کا مرجھایا ہوا چہرہ میرے ہاتھ میں آ گیا، پھینک دیا پانی. اپنے رہوار سے کہا تو پانی پی لے. وہ بھی عباس کا گھوڑا تھا، سر اونچا رکھا. اتنی دیر تک حضرت عباس نے دریا پر قبضہ رکھا کہ سکینہ کی سوکھی ہوئی مشک تر ہو گئی. مشک کو نکالا، گھوڑے پر سوار ہوئے. عباس نے خیمے کا رخ کیا. پسر سعد نے پکار کے کہا کہ دیکھو اگر ایک قطرہ پانی حسین کے خیموں تک پہنچ گیا تو کوئی اسے جنگ نہ کر پائے گا. عزیزو تیروں کی بارش شروع ہو گئی. عباس خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں، تیر آ رہے ہیں. دھیرے دھیرے لوگ چاروں طرف سے آ کے تیر چلانے لگے. حضرت عباس آگے بڑھتے رہے. عباس نے اپنا سر جھکا لیا تاکہ کوئی تیر مشق پر نہ لگنے پائے. جناب تصور زیدی نے کہا تیر اتنے کھائے ہیں تشنگی نے چہرے پر، دیکھ لے جو آئینہ چور چور ہو جائے. خدا لعنت کرے حکیم بن طفیل پر. پیچھے سے آیا، حضرت عباس کے دائنے بازو پر وار کیا. عباس کا دائنا ہاتھ کٹ کے زمین پر گرا. علم کو دوسرے ہاتھ سے سنبھالا، بائیں ہاتھ ہوا، وہ ہاتھ بھی کٹ کے زمین پر گرا. اب عباس نے علم کو کندھے سے لگایا، دانتوں سے مشق کو دبایا، نیزے کو گھٹنوں میں دبایا. عباس اب بھی چاہتے ہیں کہ پانی خیمے تک پہنچ جائے. خدا لعنت کرے ہرملا نے ایک تیر چلایا جو مشق سکینہ پہ لگا. ایک طرف سے مشق کا پانی بہ رہا ہے، ایک طرف سے عباس کے سینے کا خون بہ رہا ہے. بہ گیا پانی. عباس نے اب گھوڑے کا رخ موڑ دیا. اب پھر فوج اعداء کی طرف بڑھے. عزیزو عباس تلوار چلاتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ عباس کے سر پر گرد لگا، گھوڑے نے زمین پہ آئے. سنیے عزیزو سنیے، سن لیجیے عزیز. آیت اللہ سید محمد ابراہیم قزوینی کربلا میں حضرت عباس کے روضے میں نماز پڑھاتے تھے. آیت اللہ سید محمد ابراہیم قزوینی بہت پائے کے عالم تھے. حضرت عباس کے روضے میں نماز پڑھاتے تھے. اور شیخ محمد علی خراسانی بہترین ذاکر تھے، مصائب اہل بیت پڑھا کرتے تھے. نماز کے بعد مجلس ہوئی، آغا قزوینی بیٹھے ہوئے تھے، محمد علی خراسانی مجلس پڑھ رہے تھے. محمد علی خراسانی نے مجلس پہ پڑھا کہ عباس کا چہرہ تیروں سے چھلنی ہو گیا. لوگوں نے گریہ کیا. آغا قزوینی بھی بہت روئے، لیکن بعد میں گوشے میں محمد علی خراسانی کو بلایا. بہت بڑے آیت اللہ تھے. اور بلانے کے بعد کہا خراسانی اتنے سخت مصائب نہ پڑھا کیجیے، ایسے مصائب بھی نہ پڑھا کیجیے جن کی کوئی سند نہ ہو. محمد علی خراسانی نے احترام میں کوئی جواب نہ دیا.
اپنے گھر چلے گئے. آقا قزوینی اپنے گھر آئے, رات کو نماز شب پڑھنے کے بعد جب بستر پر لیٹے سونے کے لیے سو گئے. خواب میں دیکھا. دیکھیں اس واقعے کو بیان کرنے سے آقا قزوینی کی توہین نہیں ہوتی, بلکہ ان کا مرتبہ سامنے آتا ہے, اس لیے کہ وہ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کی اصلاح کے لیے معصومین تشریف لاتے ہیں. سو رہے تھے, خواب میں دیکھا کہ سرکار قمر بنی ہاشم تشریف لائے اور ان سے کہہ رہے ہیں قزوینی, جب میں کربلا میں تیر کھا رہا تھا تو کیا تم موجود تھے جو دیکھ رہے تھے کہ کون سا ظلم مجھ پر ہوا اور کون سا ظلم مجھ پر نہیں ہوا؟ لرزنے لگے آقا قزوینی. خواب کے عالم میں ہاتھوں کو جوڑ لیا. کہا سرکار میں سمجھ گیا بہت بڑی غلطی ہو گئی, آئندہ سے ایسی کوئی غلطی نہیں ہوگی. لیکن پھر کہنے لگے میرے مولا عباس ایک سوال میرے ذہن میں ہے, مگر میں کس سے پوچھوں؟ آج آپ سے ملاقات ہو گئی, اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک سوال کرو. کیا سوال کرو؟ عزیز تو انشاءاللہ آپ سینے پر ہاتھ مار کر روئیں گے, منہ پیٹ کے روئیں گے. آقا قزوینی کہتے ہیں آقا قبلہ میرے مولا یہ بتائیے کہ آپ تو بہت طویل القامت تھے. میں نے روایتوں میں پڑھا ہے کہ جب گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو پیر زمین میں خط دیتے جاتے تھے. اے آقا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ آپ کے سر پر گرج کیسے لگا, یہ آپ کے سر پر گرج کیسے لگا؟ عزیزوں یہ حضرت عباس کے مصائب, حضرت عباس کی زبانی مولانا فرمائیں آپ کے سر پر گرج کیسے لگا؟ قزوینی سنو, میں مشق سکینہ لے کے آگے بڑھ رہا تھا, ادھر سے تیر آ رہے تھے, میں مشق سکینہ کو بچانا چاہتا تھا. ایک وقت ایسا آیا جب مشق چھن گئی, پانی بہ گیا, میں نے گھوڑے کا رخ موڑ لیا, میں آگے بڑھ رہا تھا, تیروں کی باری جاری تھی. ایک قزوینی ایک تیر آیا میری آنکھ میں لگا. میری آنکھ میں لگا, میرے ہاتھ کٹ چکے تھے, میرے ہاتھ کٹ چکے تھے. ارے یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں, اگر آنکھ میں کوئی ذرہ چلا جائے تو فوراً ہاتھ آتا ہے اس خاک کے ذروں کو نکالنے کے لیے.